وہ ایک سرد شام تھی، ٹرین کے ڈبے میں سناٹا تھا۔ جب میں کراچی سے روڑی جنکشن ریلوے اسٹیشن کے سفر کو نکلا تھا، میں نے نشست سنبھالی تو میری نظر 7 سالہ لڑکی پر پڑی جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کا میلا کچیلا تھا اور نیلی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ اس کا رنگ پیلا تھا اور وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا کسی کے ساتھ آئی ہوگی اور نیچے کیوں بیٹھی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹا نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پھر سے پوچھا، بیٹا تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ مگر اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی مجھے مزید پریشان کرنے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، دوسرے مسافروں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا کسی نے اس لڑکی کو دیکھا ہے یا وہ کس کے ساتھ ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں کیسے پہنچی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو ڈھونڈنا ہے۔ میں ٹرین کے ہر ڈبے تک گیا، ہر مسافر سے پوچھا، مگر کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ لڑکی کی خاموشی اور اس کا سہما ہوا چہرہ میرے دل میں بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کیسے اس کی مدد کروں۔ اسے سیٹ کے قریب بٹھایا اور تسلی دینا چاہی۔ اس لڑکی کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا میرے لیے راز تھا۔ میرا نام خلیل احمد ہے اور میرا تعلق سندھ کے چھوٹے علاقے سے ہے جہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بوڑھی والدہ، بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ واحد سہارا میں ہوں۔ ان کی ضروریات پوری کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ ابا کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، تب سے اماں نے ہمیں سنبھالا۔ ان کی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہی ہم زندگی کی مشکلات کا سامنا کر پائے۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد میری اماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور دوسرے چھوٹے موٹے کام کر کے ہمیں پالنے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی کی ہر صبح ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوتی اور ہر رات ان کی تھکاوٹ کی انتہا ہوتی، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ میری ماں نے خود پر جو بوجھ اٹھایا تھا وہ بہت بھاری تھا، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہ کی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، مگر اس کے بعد پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی۔ میری تو ویسے خواہش تھی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، مگر حالات نے اس راستے پر چلنے نہ دیا۔ اماں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، پیسوں سے انہوں نے پرچون کی مجھے ایک دکان کھول دی اور وہ دکان ہماری زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اماں اب عمر کے اس حصے میں تھی جہاں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور برتن دھونا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اماں نے جب دیکھا کہ اب وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہیں تو انہوں نے میرا سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے انہوں نے وہ تمام پیسے جو جمع کیے تھے، عمر بھر کی محنت لگا کر وہ میری دکان کھولنے میں خرچ ہو گئے۔ یہ دکان تو ہمارے لیے نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے ہماری روزی کا انتظام ہونے لگا۔ اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور شادی اپنی بھانجی سے کروا دی۔ شادی چونکہ رشتہ داروں میں ہوئی تو ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ میری بیوی سمجھدار اور تعاون کرنے والی ملی تھی۔ اس کی مدد سے میں نے اپنے کام کو بہتر بنایا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں آنے لگی۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں جو میرے دل کا ٹکڑا ہیں۔ ان کی ہر مسکراہٹ میری محنت کا صلہ ہوتی ہے اور ان کی خوشی ہی اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں گھر والوں کی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ میری ماں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ تو میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کے بہترین سال ہمارے لیے قربان کر دیے تھے۔ اماں نے ہمیشہ سکھایا کہ بیٹا محنت اور ایمانداری سے کام رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ میری زندگی کی کہانی تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو محنت اور قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کی، ان کی قربانیوں کا قرض میں کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تھا۔ دکان پر میں نے اپنی بیوی کے چھوٹے بھائی عثمان کو بٹھایا تھا تاکہ وہ دکان کا خیال رکھے۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا۔ کھانے کے بعد میں ابھی نکلا ہی تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے محلے دار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، خلیل بھائی، تمہاری دکان سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا ہو۔ میرے ذہن میں فوراً عثمان کا خیال آیا جو اس وقت دکان پر موجود تھا۔ مجھے اپنے نقصان کی فکر تو تھی ہی، مگر عثمان کی سلامتی کی فکر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے تیزی سے جوتے پہنے اور دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے باہر کو دوڑا۔ میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم
ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ یا اللہ عثمان خیریت سے ہو؟ راستے میں دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ کیا عثمان باہر نکل پایا ہوگا یا پھر وہ جلتی دکان کے اندر کہیں پھنس گیا؟ میرے ذہن میں خوفناک خیالات گردش کر رہے تھے۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں اور لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ میں نے چیختے ہوئے لوگوں سے پوچھا عثمان کہاں ہے؟ پھر کچھ نے بتایا وہ دکان سے باہر نکل چکا ہے اور محفوظ ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے عثمان کو دیکھا، وہ دکان کے سامنے کھڑا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے میری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ وہ خیریت سے تھا اور میری دنیا ایک بار پھر معمول پر آنے لگی۔ دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ نقصان تو ہوا مگر جانی نقصان سے بچ گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا، مگر پھر عثمان کی خیریت نے میری سانسیں اور حواس بحال کر دی۔ وہ صرف 13 سال کا تھا، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی واضح تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میں نے محسوس کیا اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا عثمان تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ خلیل بھائی، میں دکان پر بیٹھا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کچھ گاہک آئے، میں نے انہیں سامان دیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص دکان کے پیچھے والی جگہ پر کچھ کر رہا تھا۔ وہ عجیب سا لگ رہا تھا، اس کے کپڑے گندے تھے۔ میں نے سوچا شاید وہ کچھ چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے عثمان کی بات غور سے سنی اور پوچھا پھر کیا ہوا؟ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جیب سے کچھ نکالا اور دکان کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ کیا پھینکا تھا اس نے عثمان؟ کیا تم نے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے دیکھا، اس نے کچھ مٹی کا تیل پھینکا اور پھر ماچس کی تیلی جلائی اور اس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ میں بہت ڈر گیا اور چیختا ہوا باہر بھاگ آیا۔ میں نے لوگوں کو بلایا مگر آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ میرے دل میں خوف اور غصہ دونوں بھر گئے۔ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم نے جو کیا وہ صحیح تھا، چلو تمہاری جان بچی، یہ سب سے اہم ہے۔ عثمان نے میری بات سن کر کچھ سکون محسوس کیا مگر ابھی بھی وہ ڈرا ہوا تھا۔ دکان کا نقصان ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ میں نے آس پاس کھڑے لوگوں سے بات کی۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پا لیا، مگر جب تک اسے بجھایا گیا دکان کا زیادہ تر سامان جل کر خاک ہو گیا تھا۔ عثمان میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ عثمان نے کہا خلیل بھائی میں بہت ڈر گیا تھا، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہم دوبارہ محنت کریں گے، سب کچھ دوبارہ بنائیں گے۔ عثمان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب کچھ دوبارہ بنائیں گے۔ دکان جلنے کے بعد ہماری زندگیوں میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی اس آگ میں راکھ ہو گئی۔ ہم خواب دیکھنے سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ دن ہماری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ میں راتوں کو جاگتا، فکر میں رہتا، آنے والے دنوں کی فکر میں ڈوبا رہتا۔ میری والدہ، بیوی اور بیٹیاں بھی پریشان تھیں، وہ مگر میرے سامنے اپنی فکر ظاہر نہ کرتی۔ اماں نے ہمیشہ حوصلہ دیا اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا مجھے اپنے گھر والوں سے دور جانا ہوگا تاکہ ان کے لیے بہتر زندگی تلاش کر سکوں۔ میں نے کراچی جیسے بڑے شہر کا انتخاب کیا جہاں روزگار کی کوئی کمی نہ تھی۔ کراچی کی چمکتی روشنیوں اور مواقعوں کی بات سن کر مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی۔ میرے گاؤں کے کچھ اور بھی بے روزگار مرد وہاں کمانے گئے تھے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کسی بھی حالت میں اپنی محنت سے اپنی زندگی کو سنواروں گا۔ کراچی پہنچ کر میں نے مختلف فیکٹریوں میں نوکری کی تلاش شروع کی۔ آخرکار ایک فیکٹری میں مجھے کام مل گیا۔ یہ کام میری توقعات سے کہیں زیادہ مشقت بھرا تھا مگر پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، دن رات محنت کی، گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کی کوشش کی۔ 4 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا جب میں کراچی میں کام کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنی محنت کے ذریعے کچھ پیسے جمع کر لیے۔ میں خوش تھا مگر ان 4 ماہ میں گھر والوں سے دوری کا دکھ بھی میرے دل میں تھا۔ آج میں نے فیکٹری سے چھٹی لی تھی اور گھر کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔
ٹرین میں بیٹھ کر دل میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جب میں اپنے گاؤں کی سرزمین کو دوبارہ دیکھنے کا تصور کرنے لگا۔ میری والدہ کی مسکراہٹ، بیٹیوں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھنے کا انتظار دل کو گرمائے جا رہا تھا۔ یہ سفر میرے لیے ایک نئی شروعات تھا جہاں زندگی بدلنے والی تھی۔ یہاں تک کا سفر ایک طویل اور مشکل راستہ تھا۔ خیر، میری زندگی کی یہ داستان ان 4 مہینوں کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ تب اچانک میری نظر ٹرین کے کونے پر پڑی جہاں سہمی ہوئی بچی بیٹھی تھی۔ مجھے لگا وہ کسی مشکل میں ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کر کے سوال جواب پوچھنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے پوچھا بھی تم کس کے ساتھ ہو؟ مگر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ بالکل اکیلی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا۔ میں نے اسے ساتھ بٹھایا اور فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہ ملا تو میں آج اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی کسی مصیبت کا شکار ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ رات بھر کے سفر کے بعد صبح 6 بجے ٹرین روڑی جنکشن اسٹیشن پر رکی۔ بچی کا ہاتھ میں نے تھاما اور اسے ساتھ لے آیا۔ اسٹیشن پر چائے والوں کا رش تھا۔ میں نے اسے بینچ پر بٹھایا اور 2 کپ چائے کا آرڈر دیا، ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لی۔ جب واپس آیا تو دیکھا بچی خاصی بھوکی لگ رہی تھی، جیسے کئی دن سے بھوکی ہو۔ میں نے اسے کھانے کے لیے چیزیں دی اور اس نے پاگلوں کی طرح جھپٹ کر کھانا شروع کر دیا، جیسے بہت دن سے اس نے کچھ نہ کھایا ہے۔ وہ روٹی کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھا رہی تھی۔ اسے بھوکا دیکھ کر میں افسردہ ہوا۔ میں چائے کے گھونٹ لے رہا تھا۔ بچی کی نیلی آنکھوں میں خوف اور بے چینی دونوں چیزیں تھیں۔ بار بار مجھے دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی، جیسے وہ کسی بھیانک یاد کو بھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے تسلی دینا چاہی، بیٹا تمہیں ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ مجھے دیکھ کر وہ مطمئن ہوئی مگر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ خیر، میں نے سوچا، ارادہ کیا کہ اس کی حفاظت کروں گا اور اسے اچھا ماحول، محبت بھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کھانا اس نے جب ختم کیا میں نے اسے ساتھ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ رکشے کی کھڑکی سے باہر کی ہوا جو تپتی دوپہر کی گرمی سے کافی حد تک راحت دے تھی، میرے پریشانی کو کم کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کی حالت بھی میری طرح تھوڑی بہتر ہوئی تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی دروازے پر دیکھا اماں کو، جو صحن میں پیڑ کے نیچے آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ لہرایا اور میں جب ان کے قریب پہنچا انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ ان کی گود میں سر رکھتے ہی مجھے سکون کا احساس ہوا۔ انہوں نے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں جو اطمینان تھا اس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو کچھ کم کر دیا۔ تب میری بیوی نے آواز سنی، جلدی سے باہر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی گھر کی صفائی میں مگن تھی مگر جب اس نے دیکھا میں بچی کو ساتھ لایا ہوں تو اس کا چہرہ فوراً خوف کی جھلک سے بھر گیا۔ وہ بے ساختہ پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ میری ماں نے بچی کو پیار سے قریب بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بیوی کو کہا، شاید یہ بچی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا جلد ہی اسے گھر والوں سے ملا دوں، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ خلیل، تمہیں پتہ ہے ہماری حالت بہت بہتر نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ مشکل صورتحال ہے مگر بچی کی حالت دیکھ کر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میں جانتا ہوں لیکن ہمیں انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ بے یار و مددگار ہے اور ہمیں اس وقت اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی جبکہ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اماں کی باتوں نے مجھے اطمینان دیا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کا کہا، جبکہ میری بیوی گھر کے اندر جا کر کچھ آرام دہ کپڑے لے آئی تاکہ اسے تبدیل کیا جا سکے۔ دوسری طرف میری بیوی نے خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں میں بھی پریشانی کی جھلک تھی۔ میں نے سوچا کہ حالات جلد بہتر ہوں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ ارادہ کیا کہ اپنی بیوی اور ماں کو صورتحال کی سنجیدگی کا احساس دلاؤں گا۔ گھر میں بچی کی موجودگی نے ایک نیا رنگ بھرا، اس کی یہ بے یار و مددگار حالت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ ہم اسے گھر کا حصہ سمجھنے لگے۔ ہمارا مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا
ایک کمرہ میں اور بیوی مشترکہ طور پر استعمال کرتے تھے، دوسرے میں میری امی میری بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سادہ مکان تھا مگر دل کے قریب تھا۔ گھر میں عام طور پر خاموشی اور سکون رہتا تھا، مگر اس دن بچی کی حالت نے ایک نیا رنگ بھر دیا۔ میری بیٹیاں جو دادی کو بہت چاہتی تھیں، اسکول سے واپس آ کر سیدھا دادی کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ اپنی کتابوں اور بستوں کو بھی دادی کے کمرے میں رکھ دی، جہاں وہ اکثر وقت گزارتی تھیں۔ جب انہوں نے مہمان بچی کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ دادی نے بتایا، یہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی ہے، تمہارے بابا اسے گھر لے آئے ہیں۔ یوں ہی دن کٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ ہمارے گاؤں میں عموماً سب لوگ ایک ساتھ کھلے آنگن میں سویا کرتے تھے۔ اس رات بھی ہم صحن میں بچھائے گئے بستروں پر آرام کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا گھر میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ میں نے بستر سے نکل کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا بچی کے گرد ایک ہلکا سا چمکتا دائرہ بن گیا تھا، جو کہ سبز اور نیلے رنگ کی روشنی سے روشن تھا۔ اس میں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی جو ایسی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی چمک دل کو دہلا دینے والی تھی۔ میں اپنی جگہ جمود کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ میں نے سوچا، کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ یہ روشنی چمک رہی تھی، بچی کے گرد پراسرار موجودگی محسوس ہوئی۔ دل میں فوراً خیال آیا، اگر میں نے اس منظر کے بارے میں کسی کو بتایا تو گھر والوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، اور میری بیٹیاں جو دادی کی محبت میں گم تھیں، ان کے چہرے پر خوف کی جھلک دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اسی لیے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ فی الحال میں خاموش رہوں گا، کسی کو اس پراسرار منظر کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں خاموشی سے واپس جا کر بستر پر لیٹ کے اور سونے کی کوشش کی، مگر میری آنکھیں چمکتے ہوئے حالے کی طرف ٹکی رہیں، جو ابھی بھی میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ اس روشنی نے مجھے سونے نہ دیا، میری فکر و پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ غیر معمولی واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ کسی جادوئی اور پراسرار چیز کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، مگر پھر خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب میری تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ گھر میں رات کی خاموشی اور پراسرار روشنی کے درمیان میں نے ارادہ کیا کہ صبح کوئی فیصلہ کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ صبح کی روشنی نے جب میری آنکھیں کھولیں تو میں نے محسوس کیا کہ میں رات بھر کی تھکاوٹ کے باوجود کسی نہ کسی طرح سو گیا تھا۔ صبح کی روشنی نے گھر کے اندر نیا احساس بھرا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے باہر بیٹھے تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر توجہ مسلسل اس بچی پر تھی جس نے اپنے گرد دوپٹہ سلیقے سے لپیٹا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت ایک عجیب سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کی زندگی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس کی موجودگی کے حوالے سے میری فکر بڑھنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا تفصیل جاننا ضروری ہے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں اور اس کے گھر والوں کو تلاش کر سکوں۔ ناشتے کے دوران میں نے بیٹیوں کو اندر بلایا اور کہا، بیٹا، میں چاہتا ہوں تم اس بچی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات لو، شاید وہ کچھ بتا سکے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے۔ میری بیٹیوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے ابا کے لیے محبت اور احترام تھا۔ انہوں نے فوراً سر جھکا لیا۔ ابا، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ معلوم کر سکیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج کے دن اسکول سے چھٹی کرنے کی اجازت ہے تاکہ تم لوگ پوری معلومات حاصل کر سکو۔ پورا وقت بچی کے ساتھ گزارو اور دیکھو تم اس کے بارے میں کیا کچھ جان سکتی ہو۔ وہ بہت خوش ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ انہوں نے فوراً بچی کے قریب جا کر بیٹھ کر اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر جب بچی نے ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو مجھے لگا وہ کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر شاید اسے کوئی صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بات نہیں کر پا رہی۔ میری بیٹیوں نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات چیت کی اور اسے یقین دلایا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے دل میں دعا کی کہ جلد ہی اس کے گھر والوں کا کوئی سراغ مل جائے، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ یہی بچی ہماری زندگی مکمل طور پر بدل دے گی۔ اس دن ہم سب نے مل کر بچی کے ساتھ وقت گزارا، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید اس کی کہانی جلد واضح ہو سکے۔ رات کے وقت سب لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے تھے جب میں نے دیکھا میری بیٹیاں اس کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس کی آنکھیں ان کے سوالات کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میری بیٹیوں نے نرم اور دوستانہ انداز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
میری بچیوں نے بھرپور کوشش کی، انہوں نے نام پوچھا تاکہ بچی کو اس کی اہمیت سمجھ آ سکے۔ پھر بچی نے آہستہ سے جیسے کسی مشکل سوال کا جواب دے رہی ہو، پہلی بار اس نے ایک لفظ منہ سے نکالا۔ اس نے دھیرے سے کہا فیروزہ۔ یہ خاص لمحہ تھا جب اس نے اپنا نام بتایا۔ چلو شکر تھا نام تو پتہ چلا۔ بچی کا نام فیروزہ تھا، جو ہمیں اب تک اس کی شناخت کے بارے میں الجھن میں ڈالے ہوئے تھی۔ اب کچھ ابتدائی معلومات مل گئی تھی۔ فیروزہ کا نام سن کر ہماری پریشانی میں تھوڑی کمی ہوئی، مگر ہم جانتے تھے ابھی بھی بہت کچھ پتہ کرنا باقی تھا۔ میری بیٹیوں نے خوشی کے ساتھ اس کے نام کو دہرایا اور ہم سب نے پھر سے ارادہ کیا کہ اب لازمی اس کی مدد کریں گے اور اس کے گھر تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگلے دن جب بچے کھیلنے میں مگن تھے، میری بیوی نے آ کر کہا خلیل، راشن ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہمارا گزارا بہت مشکل ہوا ہے، خدا را اب آپ واپسی کا نہ سوچیے گا، آپ یہیں پر کوئی کام تلاش کریں۔ ابھی تک جو بھی آپ کما کر لائے ہیں اس سے دکان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ کب تک ہم آپ سے دور رہیں گے؟ اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ میرے دل میں بیوی کی باتوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے سنا اماں نے بھی یہی بات دہرائی، خلیل تم 2 بچیوں کے باپ ہو، گھر میں صرف عورتوں کا ہونا ٹھیک نہیں، اب یہیں کہیں دکان کھول کر گزارا شروع کر دو، ویسے بھی ان 4 ماہ میں کچھ نہ کچھ تو جوڑ ہی لیا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا کہ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ہماری موجودگی کی ضرورت اور گھر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ اسی دوران میری نظر فیروزہ پر پڑی۔ وہ کھیلنے سے توجہ ہٹا کر ہماری باتوں کو بغور سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک اور تجسس تھا جو ظاہر کرتا تھا وہ باتوں کو سمجھ رہی ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ گھر والوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایک عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ پھر گھر کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے ماں اور بیوی کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے یہی سوچا کہ یہاں کام تلاش کروں یا دکان کو دوبارہ سے کھڑا کروں گا، کیونکہ میں جانتا تھا گھر کی ضروریات اور گھر والوں کی خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ فیروزہ خاموشی سے ہماری گفتگو سنتی رہی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ بتاتا تھا وہ ہمارے حالات کی حساسیت کو اچھے سے سمجھتی ہے۔ اس کی موجودگی کے ساتھ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو اور بہتر محسوس کیا۔ اگلی رات جب سب لوگ سو رہے تھے، میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا چمکدار دائرہ لہرانے لگا۔ میں نے سوچا وہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ لڑکی کسی اور مخلوقات سے تعلق تو نہیں رکھتی جو ہم انسانوں میں سے نہیں؟ یہ سوچ کر میں بے چین ہو گیا۔ بستر سے باہر نکل کھڑا ہوا تاکہ دیکھ سکوں فیروزہ سو رہی ہے یا نہیں۔ جب میں نے اس کے بستر پر نظر دوڑائی تو مجھے فیروزہ کا بستر خالی نظر آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے ہر طرف تلاش کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران مجھے ہلکی روشنی کی لکیر دکھائی دی جو باورچی خانے کی طرف سے اٹھ رہی تھی۔ آہستہ قدموں کے ساتھ میں نے اس طرف بڑھنا شروع کیا۔ جو ہی باورچی خانے کے قریب پہنچا میری نظر کھلے ہوئے راشن کے ڈبوں پر پڑی۔ سب چیزیں مثلاً آٹا، چاول، چینی، دالیں موجود تھیں اور وہ ان پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہر بار جب وہ ہاتھ پھیرتی برتن اور ڈبے اپنے آپ بھرنے لگتے۔ یہ منظر بہت پراسرار تھا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ دھڑکن سانس سنائی دے رہی تھی۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں آ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ دماغ میں بے شمار سوالات گونج رہے تھے۔ پوری کوشش بھی کی کہ اپنی کیفیت کو قابو میں رکھ سکوں، مگر اس پراسرار منظر نے میرے دل کو دھیما خوف دے دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ حقیقت جاننے میں وقت لگے گا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ بیوی کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ حسب معمول گھر کے کاموں کو نپٹانے میں مگن تھی۔ جب میں نیند سے جاگا بستر پر بیٹھ گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت سے کہا، یہ راشن آپ کس وقت لائے؟ رات تک تو سارے ڈبے خالی تھے۔ صبح جب میں باورچی خانے میں گئی تو راشن کی بھرمار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہم تو ہمیشہ آٹا، چاول اور چینی لیتے تھے، مگر آج باورچی خانے میں بہت ساری دالیں اور دیگر کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ کیا آپ نے تمام پیسوں کا راشن خرید لیا؟ اس کی باتوں پر میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ جانتا تھا یہ کرشمہ کس کا ہے۔
میں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پیار سے کہا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، پھر میری نظریں فیروزہ کی طرف گئیں جو اپنی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون اور راز کی جھلک تھی جو اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی تھی۔ میرے دل میں تشکر بھرا ہوا تھا یہ جان کر کہ ہماری مشکلات کا کوئی حل نکل آیا ہے۔ میں نے خود کو خوش قسمت محسوس کیا۔ اللہ کی عنایت سے ہم نے گھر میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھولا تھا۔ فیروزہ کی مسکراہٹ نے اس لمحے کو اور بھی خاص بنا دیا تھا۔ وہ جو اکثر خاموش رہتی تھی، کسی سے بات چیت نہ کرتی تھی، ایک دن صبح میری ماں گھر کی چھوٹی بچیوں کو قرآن سپارہ پڑھا رہی تھی۔ فیروزہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے اسے اس سرگرمی میں دلچسپی ہو۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم بھی پڑھو گی؟ فیروزہ نے سر جھکا کر اقرار کیا اور پھر اس نے قرآن پاک کو بوسہ دیا۔ اس عمل نے واضح کر دیا کہ فیروزہ ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے کلام پاک کی اہمیت اور قدر معلوم تھی۔ اس کی خاموشی اور قرآن کے بوسے نے ہمیں ایک اور پہلو دکھایا، جو کہ یہ تھا کہ فیروزہ کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہے۔ فیروزہ کے اس عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس ماحول میں آرام دہ محسوس کرتی ہے اور ہمارے مذہبی روایات کا احترام کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ اماں نے فیروزہ کو بھی سپارہ پڑھانا چاہا۔ وہ بلا شبہ ہمارے گھر میں ایک اہم جگہ بنا چکی تھی۔ اس کی موجودگی نے گھر کے ماحول کو بہتری کی طرف مائل کر دیا تھا۔ جب سے فیروزہ ہمارے گھر آئی تھی، ہمیں محسوس ہوا کہ گھر میں برکت کی لہر آئی ہے۔ ہر طرف خوشحالی کا احساس تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب کچھ فیروزہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے اعمال نے ہمارے گھر میں خوشیوں اور برکت کی فضا کو تقویت دی تھی۔ اس کی موجودگی نے ہمارے دلوں میں سکون ڈالا تھا۔ ہم جانتے تھے یہ سب کچھ اسی بچی کی بدولت ہے۔ گویا اس نے ہماری زندگیوں میں نیا رنگ بھرا تھا۔ ہم اس کی موجودگی کے لیے شکر گزار تھے۔ ایک شام میں گھر پہنچا، بچیوں کے لیے کچھ سامان لے آیا۔ ایک شاپ پر فیروزہ کو تھمایا، وہ خوش ہوئی، مگر جب میں کمرے میں پہنچا تو میری بیوی چہرے پر پریشانی اور ناراضگی کی جھلک لیے تھی۔ میں نے پوچھا، بچیاں کہاں ہیں؟ تو اس نے غصے سے کہا، یہ سامان فیروزہ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، کم عقل عورت، وہ چھوٹی سی بچی ہے، تمہیں اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ میری بیوی غصے میں آ گئی، اور کیا پتا حلال کی ہے بھی یا نہیں، تبھی تو اسے اپنوں نے چھوڑ دیا، ورنہ وہ اسے ڈھونڈتے یہاں تک نہ آ جاتے۔ یقیناً یہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بیوی کے چہرے پر میں نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میں ایک لمحے کے لیے صدمے میں چلا گیا، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا، جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ فیروزہ جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، جیسے اسے کرب کی لہر نے ڈھک دیا ہو، اس کی پوری دنیا ٹوٹ گئی ہو۔ آنسوؤں کی جھڑی اس کی بے بسی کی گواہ تھی۔ میں نے دیکھا اس کی حالت نے میرے دل کو بری طرح ہلا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے زمین سرک رہی ہو۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں دھنس جاؤں۔ فیروزہ کی اس حالت کا ذمہ دار میں تھا۔ میں خود کو اس کے دکھ کا شریک محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے سنگین جھٹکا تھا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری بیوی کی باتوں نے اس ننھی بچی فیروزہ کے دل کو کس قدر گہرا زخم دیا تھا۔ فیروزہ کی حالت نے میرے دل میں احساس پیدا کیا، وہ چھوٹی سی بچی جو ہم سب کے درمیان سکون اور خوشی کی علامت تھی، آج بے رحمی کی شکار بن چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ اسے سمجھایا جائے اور فیروزہ کو ظلم کی سزا نہ دی جائے جو اسے ہم میں سے مل رہی ہے۔ فیروزہ اماں کے کمرے میں چلی گئی، جہاں شاید اسے سکون اور پناہ ملتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اماں کے کمرے کا رخ کیا تاکہ فیروزہ کو دیکھ سکوں۔ اماں آرام کر رہی تھی، کمرہ خالی تھا۔ میں نے سوچا شاید فیروزہ باہر گئی تھی۔ میں نے باہر بھی دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ بیوی میری رو رہی تھی، بیٹیاں اسکول گئی تھیں، فیروزہ غائب تھی۔ جو سامان میں نے اسے دیا تھا وہ کمرے میں پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں نے بیوی کو بلایا اور کہا، فیروزہ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، اس نے غصے سے جواب دیا، آپ تو اس کے بڑے حمایتی ہیں نا، آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔
شاید وہ جھانسا دیکھ کر بھاگ گئی ہے۔ میرے دل میں اضطراب تھا۔ میں نے فوراً اماں کو جگایا اور پوچھا فیروزہ کہاں ہے؟ ارے ابھی تو یہیں بیٹھی تھی بیٹا، نم آنکھوں سے رو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس نے ہماری باتوں کا بوجھ دل پر لیا ہوگا، شاید اس کا دل ٹوٹ گیا۔ فوراً میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں نے سارے گاؤں کے راستے چھان مارے تھے مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہ ملا۔ میں نے ہر جگہ دیکھا، ہر گوشہ چھان مارا مگر کوئی نشان نہ ملا۔ ہر طرف آواز دی مگر جواب سنائی نہ دیا۔ دماغ میں پریشانی کی لہریں چکرا رہی تھیں۔ فیروزہ کے یوں غائب ہونے کے بعد دل میں گہرا درد بیٹھ چکا تھا۔ شاید اس نے ہماری باتوں کو دل پر لے لیا تھا، اس کے دل پر زخم لگ گئے تھے۔ مجھے لگا وہ یہی کہیں ہے، کہیں نہ کہیں چھپ گئی ہوگی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے کیسے تلاش کروں۔ میری آنکھیں تھک گئی تھیں، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ہر گلی، ہر راستہ، ہر مقام چیک کیا مگر فیروزہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ خدا کی مدد کے بغیر، فیروزہ کو اپنی بے چینی اور غم سے نکالے بغیر، میں نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہو اور جلد ہی ہمارے پاس واپس آ جائے۔ مجھے امید تھی وہ کہیں نہ کہیں کسی پوشیدہ جگہ پر ہوگی اور جلد ہی ہمیں مل جائے گی۔ رات کا سناٹا دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ گھر والے تھک ہار کر سو چکے تھے۔ میں جانماز پر بیٹھا وضو کے بعد اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دل کی گہرائیوں سے نکل کر ایک ایک لمحے کی بے چینی اور درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، یا اللہ فیروزہ جہاں بھی ہے اسے اپنی امان میں رکھنا۔ میں دعا میں گم تھا، اچانک فیروزہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس کی موجودگی نے دل کو سکون دیا۔ میں نے فوراً بچی کو گلے لگا لیا۔ اس کا جسم برف کی سل کی طرح ٹھنڈا تھا، آنکھوں سے گرتے آنسو دل کو چیرنے والے تھے۔ فیروزہ نے نرم لہجے میں کہا، میں بس آپ کی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی، لیکن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہوں۔ میں جنات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے اندر بے شمار قوتیں ہیں مگر بدقسمتی سے اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود میں اپنے والدین کو تلاش نہیں کر سکتی جب تک میں 18ویں سال میں داخل نہیں ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ فیروزہ نے گہرا صدمہ جھیلا ہے۔ اس کی حالت کو سمجھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنی بیگم کو سمجھاؤں گا، وہ آئندہ ایسی بات ہرگز نہیں کرے گی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو اس کی غلطی کا احساس دلایا، اس نے بھی دل سے معافی مانگی۔ اس کے بعد میری بیوی نے فیروزہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دینا شروع کر دیا، اس کو گلے لگا کر۔ بیگم نے وعدہ کیا کہ اب سے وہ ہماری تیسری بیٹی ہے۔ فیروزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جب میں 18 برس کی ہو جاؤں گی تب میرے اندر وہ طاقتیں بیدار ہوں گی جو مجھے میرے والدین تک پہنچانے میں مدد کریں گی۔ تب تک وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹیاں اور فیروزہ جوان ہو گئی۔ ایک دن فیروزہ نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین کو خواب میں دیکھا ہے اور اب وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اپنے والدین سے مل سکے۔ اس نے مزید کہا، وہ انسانوں کی دنیا میں اب نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی خوبصورتی بے حد تھی اور اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے یہ سنا تو دل کی گہرائیوں میں عجیب سا احساس جاگا۔ فیروزہ کی خوبصورتی اور طاقت کی حقیقت نے ہماری دنیا کو نئے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ فیروزہ نے جاتے جاتے ہماری زندگی کو اس قدر دولت سے بھر دیا، مجھے مالا مال کر دیا کہ اب میری آنے والی 7 پشتیں باقاعدہ گھر بیٹھ کر بغیر ہاتھ ہلائے کھا پی سکتی تھیں اور عیش و عشرت کی زندگی جی سکتی ہیں۔